بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے تو کیا دوسرا بھی کوئی آ سکے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے، ایسے شخص کو بھی میری طرح بہشتی لباس پہنایا جائے گا اور وہ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں، تمہارے کلام سے بھی قریب تر، تمہاری زبان سے بھی زیادہ قریب، تمہارا فکر و اندیشے سے بھی زیادہ قریب، تمہارے دل سے بھی زیادہ قریب، تمہارے روح اور بدن سے بھی زیادہ قریب، تمہارے نور اور بصر تمہاری آنکھ سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات ادا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے تھے۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، وہ اتنا بزرگ ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم عرض سفلی میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہیں اور ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہیں۔ ہر سر میں 18,000 منہ اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں ہیں۔ ہر زبان سے اللہ کی تمجید ہوتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار بھی۔ ہر زبان سے 1,000 نعمتیں کہی جاتی ہیں۔ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور حضرت خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا، میں محمد ہوں، اس پر 10,000 درود بھیجوں گا۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود بھیجے گا اور حکم دے گا کہ یہ تمام درود اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیے جائیں اور اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علین پر مضبوط اور مربوط کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال میں بہت بڑی ترازو میں تولے جائیں تو اس کو چاہیے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ قیامت کے نزدیک میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ قریب شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جس نے دن بھر میں 1,000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا
وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 درود شریف پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادات کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ روز قیامت کے روز درود شریف کی برکت سے آفات سے نجات نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف کی برکت سے مسلمان ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ درود شریف پابندی اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا طہارت باطنی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ درود السلام پڑھنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود السلام پڑھنے والے پر محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ درود السلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ درود السلام پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ درود السلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ درود السلام تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں آتا جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میزان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود پاک کے اثرات کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان محرم رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد اولاد در اولاد کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ درود کی برکت سے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ خواجہ توکل شاہ امبالوی نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔